السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یؤادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، اعلی حضرت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، امام عشق محبت، حسال الہند امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، اور تیرا خائے تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب خانے گرانے والے۔ اور امام عشق محبت آخر میں امت مصطفیٰ کو سبق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، خالق ارض و سما مجھے اس کے متعلق حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزارش کرتا ہوں تھوڑے تھوڑے اندر آ جائیے، آپ لوگ درود شریف پڑھتے جائیے، تھوڑے اندر آتے جائیے تاکہ باہر والوں کو بھی اندر جگہ مل جائے۔ باہر پبلک تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، ان کو بھی دل چاہتا ہوگا کہ وہ بھی اسی میں بیٹھے، وہ بھی اندر آئے۔ ٹھنڈک تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے، تو بھائیوں کو، مومن بھائیوں کو اندر آنے دو گے تو تھوڑا گرمی والا ماحول بھی ہو جائے گا۔ اور آئیے اس طرف سے بھی آئیے اندر اندر۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ آپ نے ابھی ہمارے عزیز دوست، ہمارے عزیز ساتھی جناب مقبول رضا بھائی جو سورت کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں، ایک فکر آمیز خطاب آپ نے ان سے سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پنج وقت نمازی بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ تحفظ ناموس رسالت ہے۔
اور میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج آپ اور ہم میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس آخری جلسے میں تحفظ ناموس رسالت کی خاطر جمع ہوئے ہیں، مگر سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کیا ہے، اس لیے کہ جب تک کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس کے متعلق پتہ نہیں ہوگا، وہاں تک ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کو تحفظ کیسے دے پائیں گے۔ جب تک کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کیا ہے، وہاں تک ہم عزت رسول کو تحفظ کیسے دے پائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں قسم خدا کی، جب تک کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھے گی، وہاں تک اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو بھی سربلندی عطا فرمائے گا، وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو بھی عظمت عطا فرمائے گا، وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بھی عزت اس وقت تک نہیں دیتا جب تک کہ وہ اپنے نبی کی عزت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان نہ کر دے۔ کسی قوم کو بھی وقار اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے نبی کے وقار کے آگے اپنا سب کچھ قربان نہ کر دے۔ جس قوم کو بھی عزت ملی ہے، جس قوم کو بھی وقار ملا ہے، جس قوم کو بھی سربلندی ملی ہے، جس قوم کو بھی کامیابی ملی ہے، وہ اپنے نبی کی عزت پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی بنیاد پر ملی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اصحاب کہف کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اصحاب کہف، اللہ اکبر، کہ جن کی عظمت کا خطبہ خود قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، وہ اصحاب کہف نے قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمت کا خطبہ پڑھتے ہوئے ان کے متعلق پوری ایک سورہ مبارکہ نازل فرما دی جس کو سورہ کہف کہتے ہیں۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، یہ اصحاب کہف کون ہے؟ تو آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور ان کی سیرت طیبہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصحاب کہف جو ہے انہوں نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیے ہوئے ایمان کے تحفظ کی خاطر، اپنے نبی کی ناموس کی خاطر، اس زمانے میں انہوں نے ایک بہت بڑا خطرہ مول لے لیا تھا اور انہوں نے اپنے نبی کی عزت کی خاطر، اپنے نبی کے ناموس کی خاطر اور اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے نبی کی عزت کی خاطر ایک غار میں جا کر پناہ لے لی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مقدس میں ان کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مقدس میں حکایتاً ان کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مقدس میں ان کی عظمتیں اور شانیں بیان فرمائی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مقدس میں ان کے سونے تک کا تذکرہ بیان فرمایا۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کسی قوم کو عزت عطا نہیں فرماتا جب تک کہ وہ اپنے نبی کی عزت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی سربلندی عطا نہیں فرماتا جب تک کہ وہ اپنے نبی کی عزت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان نہ کر دے۔ یاد رکھو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، ہر نبی عزت والا ہے، ہر نبی عظمت والا ہے، ہر نبی شان والا ہے، مگر اللہ اکبر، میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان عطا فرمائی۔ یاد رکھو میرا نبی تمام عزت والوں میں عزت والا ہے، میرا نبی تمام عظمت والوں میں جدا گانا عظمت والا ہے، میرا نبی تمام شان والوں میں جدا گانا شان والا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت یوں کہتے ہیں کہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، زندہ باد، عظمت مصطفیٰ، زندہ باد، عظمت صحابہ، زندہ باد، عظمت اہل بیت، زندہ
وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری طور پر وصال کرنے کے بعد ہی سے یہ فتنہ شروع ہو گیا تھا، اور آج بھی ہندوستان اور پاکستان میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس پر پیدر پہ حملے ہو رہے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کو معاذ اللہ گھٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، جہاں بجا میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، ان سب چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے کہ دشمن بھی جانتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو پسپا کرنا ہے، مسلمانوں کو زیر کرنا ہے، تو مسلمانوں کو میسائل کے ذریعے سے زیر نہیں کیا جا سکتا، مسلمانوں کو جنگ و جدال کے ذریعے سے زیر نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ہی کام کر لو، مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت نکال دو، مسلمان خود بخود زیر ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی عظمت نکال دو، مسلمان خود بخود ذلیل ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی عزت نکال دو، مسلمان خود بخود پسپا ہو جائے گا۔ اسی مشن کے تحت انہوں نے جا بجا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر حملے کرنے شروع کر دیے، مسلمانوں کی تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ناموس پر حملے کرنے شروع کر دیے، چاروں طرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرنا شروع کر دی۔ یاد رکھو اے تحفظ ناموس رسالت کے جلسے میں آنے والوں، یاد رکھو ہماری عزت مصطفیٰ جان رحمت کی بدولت ہے، ہماری عظمت تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بدولت ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہماری جو بھی عزتیں ہیں یہ مدینے کے تاجدار کی بدولت ہے۔ اور یاد رکھو یہ عقیدہ صرف ہم بریلویوں کا عقیدہ نہیں، بلکہ یہی عقیدہ 1450 سال پہلے صحابہ کرام کا بھی عقیدہ تھا۔ کون سا عقیدہ؟ کہ ہماری عزت مصطفیٰ کی بدولت ہے۔ یہ موقف صرف ہم بریلویوں کا موقف نہیں ہے، بلکہ یہی موقف 1450 سال پہلے صحابہ کرام کا بھی موقف تھا۔ آپ غور فرمائے سرکار سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، بیت المقدس کی چابی حاصل کرنے کے لیے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کا سفر کرتے ہیں، اللہ اکبر، سواری کے لیے ایک لاغر اونٹنی ہے، سواری کے لیے ایک کمزور اونٹنی ہے، پھٹا پرانا لباس پہنا ہے، پھٹے پرانے موزے پہنے ہیں، پھٹے پرانے جوتے پہنے ہیں، اور اس شان سے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں، بیت المقدس کی چابی حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اللہ اکبر، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، یہاں یہود و نصارہ انتظار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا امیر آ رہا ہے تو کیسے کر و فر کے ساتھ آ رہا ہوگا، مسلمانوں کا امیر آ رہا ہے تو کیسی شان و شوکت کے ساتھ آ رہا ہوگا، مگر اللہ اکبر، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر ابن خطاب جو تنہا 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والا عمر، وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کا سفر کرتے ہیں اور جب بیت المقدس کی حد میں داخل ہوتے ہیں، بیچ میں ایک نالا آتا ہے، تو آپ نے سوچا کہ نالے میں پاؤں رکھنے کی وجہ سے کہیں میرا موزہ گیلا نہ ہو جائے، اسی لیے آپ نے اپنے جوتے اتارے، اور جوتے اتارنے کے بعد آپ کے جو پھٹے پرانے موزے تھے ان موزوں کو اتار کر آپ نے اپنے کندھوں پر رکھ لیا اور نالا پار کرنے لگے۔ دور سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح دیکھ رہے ہیں، دور سے حضرت سعد بن ابی وقاص سارا منظر دیکھ رہے ہیں، دونوں صحابہ دیکھ کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، یا امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ ارے پھٹے پرانے موزے اپنے کندھوں پر رکھ لیے، یہاں یہود و نصارہ انتظار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا امیر آ رہا ہے تو کیسی شان و شوکت کے ساتھ آ رہا ہوگا، مگر یہاں عمر فاروق اعظم اپنے پھٹے پرانے موزوں کو اپنے کندھوں پر لے کر آ رہے ہیں۔ دوڑتے ہوئے دونوں صحابہ عمر فاروق اعظم کے پاس پہنچے، عمر فاروق اعظم نالا پار کر کے جب اس پار آ گئے تو دونوں صحابہ عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے عمر ابن خطاب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہود و نصارہ آپ کو بیت المقدس سونپنے کے لیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا امیر آ رہا ہوگا تو اعلیٰ سے اعلیٰ سواری میں آ رہا ہوگا، مسلمانوں کا امیر آ رہا ہوگا تو اعلیٰ سے اعلیٰ لباس سے پتن کر کے آ رہا ہوگا، مسلمانوں کا امیر آ رہا ہوگا تو بڑے عمامے پہن کر آ رہا ہوگا، مسلمانوں کا امیر آ رہا ہوگا تو کیسی شان و شوکت کے ساتھ آ رہا ہوگا، مگر یہاں پر تو آپ کے لیے سواری کے لیے کمزور اونٹنی لائے ہو، اور اس کے بعد پھٹا پرانا لباس آپ نے پہنا ہے، پھٹے پرانے موزے پہنے ہیں، پھٹے پرانے جوتے پہنے ہیں، اور چلو موزے اگر پیروں میں رہ جاتے تو ایک چھپ جاتا، اس کا پھٹا پن چھپ جاتا،
مگر ان پھٹے پرانے موضوع کو آپ نے اپنے کندھوں پر رکھ لیے ہیں. یہ لوگ کیا سوچیں گے؟ اللہ اکبر. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فکر دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. جلال کے عالم میں کنکریاں زمین سے اٹھا کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی طرف پھینکتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے مسلمانوں، اے مصطفیٰ کے صحابہ، کیا تم اتنی جلدی دنیا دار ہو گئے؟ ارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے ابھی چند سال کا عرصہ گزرا ہے، اتنی جلدی تم دنیا دار ہو گئے؟ تم کیا سمجھتے ہو عمر ابن خطاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ سواری کی بنیاد پر عزت عطا فرمائی ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو عمر ابن خطاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے لباس کی وجہ سے عزت عطا فرمائی ہے؟ سنو، عمر ابن خطاب کو نہ اچھے لباس کی بنیاد پر عزت ملی ہے، نہ اعلیٰ سواری کی بنیاد پر عزت ملی ہے، نہ امامے کے اچھے بیچوں کی بنیاد پر عزت ملی ہے، بلکہ عمر ابن خطاب کو اگر عزت ملی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کی وجہ سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، عظمت اہل بیت، زندہ باد، جشن میلاد النبی، زندہ باد، مولانا محمد اسلم رضا صاحب کی بلا، زندہ باد، مدرسہ صدیق اکبر. پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب عمر کفر کی وادیوں میں بھٹک رہا تھا، اور ایک وقت وہ تھا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ 3 اونٹ لے کر جب میں چرانے کے لیے نکلا تھا تو ایک مرتبہ میرے باپ خطاب نے مجھ سے کہا تھا کہ عمر ان تینوں اونٹوں کو ایک قطار میں ایک لائن میں کھڑا کر دے. میں 3 اونٹوں کو ایک لائن میں کھڑا کرنے کی بہت کوشش کی مگر 3 اونٹوں کو ایک لائن میں کھڑا نہ کر سکا. ایک وہ وقت تھا کہ جب عمر کفر کی وادیوں میں بھٹک رہا تھا تو 3 اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑے رکھنے کی عمر کے اندر صلاحیت نہ تھی. جب سے مصطفیٰ کی نالین میں جگہ ملی ہے 3 بر اعظموں پر تنہا عمر حکومت کر رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 3 بر اعظموں پر تنہا عمر حکومت کر رہا ہے. میری پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں یہ میرے مصطفیٰ کی ناموس ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی عزت ہے. اے ناموس رسالت کے جلسے میں آنے والوں، سب سے پہلے یہ سمجھو ہمارے نبی کی عزت کیا ہے، ہمارے نبی کی ناموس کیا ہے. ناموس کا مطلب ہی عزت ہوتا ہے. ہمارے نبی کی عزت کیا ہے سمجھو. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، ہمارے نبی کی عزت پوچھنا ہو تو حضرت جبریل امین سے پوچھو. ہمارے نبی کی عزت پوچھنا ہو جبریل امین سے پوچھو. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، آپ غور فرمائیں کہ بدر کا میدان ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب بدر کے میدان میں اترے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بدر کے میدان میں اترے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی مدد کے لیے اس وقت بدر کے میدان میں جبریل امین کی سربراہی میں 5000 فرشتوں کو مومنوں کی مدد کے لیے بھیجا تھا. اب آپ غور فرمائیں، اس بدر کے میدان میں 70 کافروں کو صحابہ نے فی النار جہنم کیا. کچھ صحابہ بھی شہید ہوئے. جب جنگ ختم ہوئی ان صحابہ کی تدفین کی گئی، انہیں دفن کیا گیا. ان کی تدفین کے بعد جب نماز کا وقت آیا، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصلی رسول پر کھڑے ہوئے. صحابہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں. اب آپ غور فرمائیں، جب نماز مکمل ہو گئی، جب نماز مکمل ہو گئی، صحابہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو سرکار. یہ حالت نماز میں مسکرانا کیسا تھا؟ کچھ سمجھے آپ؟ اگر امام مصلی پر کھڑا ہو تو امام حالت نماز میں مصلی پر آگے کیا کر رہا ہے مقتدی کو کیسے پتا چلے؟ مقتدی کو کیسے پتا چلے؟ اور اس زمانے میں مائک تو تھا نہیں، مائک کا تصور ہی نہیں تھا کہ چلو آواز نکل آتی. اور آواز نکلنا تو پوچھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. آپ پوری سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، سرکار نے کبھی کہا لگایا ہی نہیں.
سرکار نے کبھی کہا لگایا نہیں، سرکار سے ہمیشہ مسکرانا ثابت ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ سرکار کبھی کچھ زیادہ خوش ہو جاتے تو اتنا مسکراتے کہ آپ کی داڑھی مبارک نظر آنے لگتی، مگر سرکار نے کبھی کہا نہیں لگایا، زور سے نہیں ہنسے. تو تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، آواز نکلنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو آخر صحابہ کرام کو پتا کیسے چلا کہ حالت نماز میں سرکار مسکرا رہے ہیں؟ حالت نماز میں سرکار مسکرا رہے ہیں، یہ صحابہ کو پتا کیسے چلا؟ تو ماننا پڑے گا کہ صحابہ نماز تو خدا کی پڑھ رہے تھے، مگر اسی خدا کی نماز میں چہرہ والضحیٰ کو تک رہے تھے. سبحان اللہ. چہرہ والضحیٰ کو تک رہے تھے. کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نماز میں معاذ اللہ نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین، نماز فاسد ہو جاتی ہے. بلکہ میرا امام تو یہاں تک کہتا ہے کہ نماز تو مصطفیٰ کی نیند پر قربان بھی کی جا سکتی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، یہاں صحابہ کرام نے حالت نماز میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والضحیٰ والے چہرے کو تکا، دیکھا. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، جب دیکھنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، جب چہرہ والضحیٰ کو دیکھنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، تو خیال آنے سے، خیال مصطفیٰ آنے سے، خیال یار آنے سے نماز کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت اپنی قسمت پر ناز کرے اتنا کم ہے کہ ہم الحمدللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشاق صحابہ کے عقیدے پر ہے، ہم صحابہ کے مسلک پر ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، تو صحابہ عرض کرتے ہیں فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ پر قربان ہو سرکار، یہ حالت نماز میں مسکرانا کیسا؟ مسکرائے کیوں آپ؟ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جواب سنو. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، بدر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی مدد کے لیے جبریل امین کی سربراہی میں 5000 فرشتوں کو مومنوں کی مدد کے لیے بھیجا تھا. اب جب جنگ ختم ہوئی، مومنوں کی مدد ہو گئی، اب جبریل امین جب تمام فرشتوں کو لے کر واپس آسمانوں کی طرف پلٹے، جبریل امین نے دروازے کو دستک دی. اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا جبریل. کہاں سے آئے ہو؟ بدر کے میدان سے آیا ہوں. جبریل نے کہا بدر کے میدان سے آیا ہوں. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، آپ غور کریں، ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور ایک سوال بھی ہے کہ فار ایگزامپل ہمارے سید سرتاج استاد جو ہے وہ اپنے گھر سے جب نکلے، والدہ کی اجازت سے والدہ نے کہا کہ جاؤ بیٹا آج میلاد النبی کا آخری جلسہ ہے، تحفظ ناموس رسالت کا، اس جلسے میں حاضری دے کر آؤ. اب یہ والدہ کی اجازت لے کر ناموس رسالت کے اس آخری جلسے میں آئے. اب جب جلسہ ختم ہوگا تو کیا یہ اپنی والدہ کو فون کریں گے کہ والدہ آپ کی اجازت سے آیا تھا، اب جلسہ ختم ہو گیا ہے تو کیا واپس آ جاؤں؟ بتائیے، سوال کیا ہے. فون کریں گے وہ؟ نہیں. کیوں؟ آنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، مگر واپس اپنے مسکن کو جانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر کوئی شاگرد اپنے استاذ کی اجازت سے اگر جلسے میں آتا ہے تو جب جلسہ ختم ہوتا ہے تو اپنے اسی استاذ کو فون نہیں کرتا کہ استاد آیا تھا آپ کی اجازت سے، واپس گھر جانے کی اجازت ہے. آنے کی اجازت ہوتی ہے، واپس گھر جانے کی، اپنے مکان پر جانے کی کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں. اور اگر کوئی بہت مؤدب لڑکا ہو، ہمارے سرتاج استاد کی طرح بہت ادب والا لڑکا ہو، تو آیا تھا جس کی اجازت سے، واپس جائے گا بھی تو اسی کی اجازت سے. بالکل صحیح بات ہے. ماں کی اجازت لے کر آئے، امی آپ کی اجازت ہے، ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا. اب جاتے وقت ابو کو تو فون نہیں لگائیں گے نا کہ ابو آپ کی اجازت ہے واپس اپنے مکان پر آ جاؤں. ابو کہیں گے میری اجازت سے کب گئے تھے تو میری اجازت مانگ رہے واپس آنے کے لیے.
پہلی بات تو اجازت کی ضرورت نہیں واپس اپنے مسکن کو جانے کے لیے، اور اگر اجازت کی ضرورت ہو بھی تو جس کی اجازت سے آیا تھا اسی کی اجازت سے واپس پلٹے گا، یہی قانون ہے۔ مگر یہ میرے نبی کی عزت ہے، یہ میرے نبی کے ناموس ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل امین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آسمانوں پر پہنچے، دروازے کو دستک دی، آسمانوں کے دروازے کو، کہا کون؟ کہا جبریل، کہاں سے آئے ہو؟ بدر کے میدان سے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل جب تم بدر کے میدان سے واپس پلٹے تھے تو کیا میرے مصطفیٰ سے اجازت مانگ کر آئے ہو؟ اللہ، کیا میرے حبیب سے اجازت مانگ کر آئے ہو؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں نہیں پاک پروردگار، اجازت نہیں مانگی۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ واپس زمینوں پر جاؤ اور میرے مصطفیٰ سے اجازت مانگو، اگر میرا حبیب اجازت دے گا تب تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھلیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تب تمہارے لیے آسمانوں کے دروازے کھلیں گے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی عزت ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی عزت ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے اجازت مانگی اور میں نے ان کو اجازت دی، اور یہ سارا منظر دیکھ کر میں مسکرانے لگا، سبحان اللہ، یہ سارا منظر دیکھ کر میں مسکرانے لگا۔ اب یہاں پر یہ بات بھی تو دیکھی کہ جب وہ خدا ہو کر اپنے نبی کے اتنے ناز اٹھاتا ہے تو ہم تو امتی ہیں، ہمیں اپنے نبی سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ تو اے ناموس رسالت کے جلسے میں آنے والوں سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسی شان عطا فرمائی، کیسی شان عطا فرمائی۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے مصطفیٰ ہم نے تمہیں ساری کثرتیں عطا فرما دی، ہم نے تمہیں ساری کثرتیں عطا فرما دی، ہر خوبی میں کثرت، ہر خوبی میں کثرت، معجزات میں کثرت، امت میں کثرت، اولاد میں کثرت، اختیارات میں کثرت، علم میں کثرت، اپنے دیدار میں کثرت، حسن میں کثرت، حسن میں کثرت۔ اور حسن کیسا میرے مصطفیٰ کا، حسن کیسا میرے مصطفیٰ کا، قسم خدا کی جیسا حسن والا خدا نے اپنے حبیب کو بنایا ہے ایسا حسن والا کبھی کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ میں نہیں کہتا، حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلْقَ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ آج تک آپ جیسا خوبصورت حسان نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، بلکہ یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے، آج تک آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں کیسا حسن میرے مصطفیٰ کا۔ میں اپنے اصل موضوع کی طرف بعد میں آؤں گا، پہلے یہ جانو کہ ہمارے نبی کی ناموس کیا ہے، ہمارے نبی کی عزت کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کتاب کے حوالے کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی بعد میں۔ آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ ہمارے نبی کی عزت کیا ہے، وہ جانو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں حسن کیسا میرے مصطفیٰ کا۔ آپ غور فرمائیں کہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے کہ ایک رات جب میں سویا خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو حسن عطا فرمایا تھا تو حسن یوسف کو دیکھ کر لوگ یا تو اندھے ہو جاتے تھے یا مر جاتے تھے، حسن یوسف کو دیکھ کر لوگ اندھے ہو جاتے تھے یا مر جاتے تھے، مگر یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن کامل عطا فرما کر اس فرش گیتی پر بھیجا، آپ حسن کامل لے کر آئے ہو۔ تو حسن یوسف کو دیکھ کر تو لوگ اندھے ہو جاتے تھے، مر جاتے تھے، مگر یہاں ایسا کوئی معاملہ دیکھا نہیں جا رہا، نہ کوئی اندھا ہوتا ہے نہ کوئی مر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ سنو مصطفیٰ جان رحمت کا جواب۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے عبد الرحیم سنو، میرے بھائی یوسف کو اللہ تعالیٰ نے میرے حسن میں سے ایک حصہ عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی یوسف کو میرے حسن کا ایک حصہ عطا فرمایا تھا، اور میرے بھائی یوسف اللہ تعالیٰ نے اس کو بے پردہ بھیجا تھا،
اللہ تعالیٰ نے اس کو بے پردہ بھیجا تھا. میرے حسن کا ایک حصہ، میرے حسن کا، مصطفیٰ فرماتے میرے حسن کا ایک حصہ میرے بھائی یوسف کو دیا گیا، اور میرے بھائی یوسف کو خدا نے بے پردہ بھیجا تھا. اور اے عبد الرحیم سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائی یوسف کو میرے حسن کا ایک حصہ دیا، اور مجھے حسن کامل عطا فرما کر اس فرش گیتی پر بھیجا. اور اللہ تعالیٰ نے میرے حسن کے آگے اپنی غیرت کے 70,000 پردے ڈال دیے. اپنی غیرت کے 70,000 پردے ڈال دیے. حسن کامل ملا مصطفیٰ کو، اس کا ایک حصہ ملا حسن یوسف کو، اس کا ایک حصہ ملا حسن یوسف کو. تو وہاں دیکھ کر لوگ اندھے ہو جایا کرتے تھے یا مر جاتے تھے، مگر یہاں میرے حسن کامل کے آگے خدا نے اپنی غیرت کے 70,000 پردے ڈال دیے ہیں. اس لیے نہ کوئی مرتا ہے نہ کوئی بے ہوش ہوتا ہے، نہ کوئی مرتا ہے نہ کوئی بے ہوش ہوتا ہے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں ایک مرتبہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ واقعہ جو ہے وہ معراج سے پہلے کا واقعہ ہے. شیخ عبدالعزیز دباغ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل امین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پاک پروردگار، تیرے حبیب کے دیدار کو جانا چاہتا ہوں، تیرے حبیب کے دیدار کو جانا چاہتا ہوں. اس وقت وحی لے جانے کا کوئی کام نہیں تھا. جبریل امین نے سوچا کہ چلو مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے دی جائے. کہا اللہ تیرے حبیب کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. جبریل امین دوسری درخواست پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں پاک پروردگار، آج میں تیرے حبیب کی بارگاہ میں اپنے حقیقی حسن کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جبریل امین جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے تو حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے، انسانی شکل میں آیا کرتے تھے. مگر آج جبریل امین عرض کرتے پاک پروردگار میں تیرے حبیب کی بارگاہ میں جانا تو چاہتا ہوں، مگر اپنے حقیقی حسن کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، تاکہ تیرا حبیب آج میرا حقیقی حسن بھی دیکھ لے. آج تیرا حبیب میرا حقیقی حسن بھی دیکھ لے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، یہ آپ کی درخواست بھی قبول کی جاتی ہے، جائیے. اب جبریل یہاں سے نکلے، جبریل یہاں سے نکلے. اب آپ غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جبریل امین کو اجازت دی، اس وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحن کعبہ میں کعبہ معظمہ کو ٹیک لگا کر اپنی چادر مبارک کو اپنے چہرے پر ڈالے ہوئے سرکار بیٹھے ہوئے تھے. سرکار اس وقت بیٹھے ہوئے تھے. اب جبریل یہاں سے نکلے، اللہ اکبر، یہاں خدا مصطفیٰ سے فرماتا ہے. اب آپ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، وہ کسی کا محتاج تو نہیں، وہ جبریل کا تو محتاج نہیں کہ جبریل ہوں گے تبھی مصطفیٰ سے گفتگو ہوگی. یاد رکھیں یہاں تک فرمایا گیا کہ جتنی مرتبہ خدا نے جبریل کے ذریعے سے مصطفیٰ سے گفتگو کی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ خدا نے ڈائریکٹ میرے رسول سے گفتگو کی ہے. اس سے کئی گنا زیادہ خدا نے ڈائریکٹ مصطفیٰ سے. وہ واقعہ بڑا ہی مشہور ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، دروازے کو دستک دی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اجازت ہو تو حاضر ہو جاؤں. کہا کون ہے؟ عرض کرتی ہے عائشہ. من عائشہ؟ عائشہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ. کہا من ابو بکر؟ ابو بکر کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ محمد کی بیوی عائشہ. کہا من محمد؟ محمد کون ہے؟ یہ محمد کون ہے؟ اللہ اکبر. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میرے دل میں گھبراہٹ پیدا ہونے لگی کہ یہاں تو سرکار نہ مجھے پہچان رہے ہیں، نہ میرے باپ ابو بکر کو پہچان، یہاں تک کہ خود کو بھی نہیں پہچان رہے. آپ فرماتی کہ میں گھبراہٹ کے مارے اپنے ابا حضور کے پاس آئی، سارا ماجرا کہہ سنایا. میرے ابا حضور جب میرے ساتھ کاشانِ نبوت پہ پہنچے، دروازہ کھلا تھا.
ہم نے سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ کہا عائشہ کیا ہوا؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تھوڑی دیر پہلے جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی یا رسول اللہ آپ نے نہ مجھے پہچانا نہ میرے باپ ابو بکر کو پہچانا نہ یا رسول اللہ بلکہ آپ نے اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانا، یہ کیا کیفیت تھی؟ تو سنو میرے مصطفیٰ کا جواب۔ آقا فرماتے عائشہ سنو، 24 گھنٹے میں یعنی دن اور رات میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس وقت نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے نہ کوئی صحابی ہوتا ہے، بس میں ہوتا ہوں میرا خدا ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں ہوتا ہوں میرا خدا ہوتا ہے، اس وقت کوئی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، لوگ تو ایک معراج پر حیران ہے، یہاں تو میرے مصطفیٰ کی روز معراج ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، حفظ ناموس رسالت، زندہ باد، حفظ ناموس رسالت، زندہ باد، عظمت مصطفیٰ، زندہ باد، عظمت صحابہ، زندہ باد، میلاد النبی، زندہ باد۔ میری پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، تو میں عرض کر رہا تھا جبریل امین نے عرض کی پاک پروردگار تیرے حبیب کے دیدار کو جانا چاہتا ہوں اور اپنے حقیقی حسن کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے۔ اب جبریل وہاں سے نکلے، مصطفیٰ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی چادر مبارک اپنے منہ پر رکھے ہوئے۔ جبریل جب وہاں سے نکلے خدا مصطفیٰ سے کہتا ہے اے حبیب اپنی غیرت کی جو 70,000 پردے تمہاری حسن پر رکھے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ پردے اٹھا لو، ان میں سے کچھ پردے ہٹا لو۔ اب کتنے پردے ہٹائے یہ ہٹانے والے مصطفیٰ جانے، اور کتنے پردے ہٹوائے وہ ہٹوانے والا خدا جانے، سبحان اللہ، کتنے اٹھائے اٹھانے والا جانے، کتنے اٹھوائے اٹھوانے والا جانے۔ اب جبریل نکل چکے تھے، جبریل جبل ابو قبیس پر پہنچے، جہاں پر کھڑے رہ کر سرکار نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، اس پہاڑ پر جبریل نازل ہوئے۔ اب جبریل اترے، اب صحن کعبہ میں کعبہ کی حد کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں۔ آپ نے معراج کی رات کو واقعہ سنا ہوگا کہ جبریل امین سدرۃ المنتہا پر جب سرکار کو لے کر آئے، سرکار نے فرمایا چلو جبریل آگے بڑھو، عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ اب یہاں پر بال سے بھی باریک آگے بڑھا تو تجلی خدا سے میرے پر چل جائیں گے، یا رسول اللہ یہاں سے خدا کی تجلیاں شروع ہوتی ہے، اب سدرہ سے آگے جبریل نہیں بڑھ سکتا، اب یا رسول اللہ یہاں سے جبریل کا اختتام ہوتا ہے، آپ کا آغاز ہوتا ہے، سرکار یہاں سے آپ آگے بڑھیے۔ کہا کیوں؟ کہا یہاں سے تجلی خدا ہے، اب یہاں سے آگے بڑھ نہیں سکتا، اس بات کو یاد رکھیے گا، یہاں سے تجلی خدا کی شروعات ہوتی ہے، یہاں سے بڑھ نہیں سکتا۔ اب جبریل جبل ابو قبیس پر پہنچے، پردے اٹھا لیے گئے تھے، پردے اٹھا لیے گئے تھے، جبریل جبل ابو قبیس پر پہنچے، اب حرم کعبہ کی حد پر جب داخل ہونا چاہتے ہیں جبریل داخل ہو نہیں پا رہے، حرم کعبہ کی حد کے اندر جبریل داخل ہو نہیں پا رہے۔ اللہ کہتا ہے اے جبریل نکلے تھے بڑی شوق سے، جاتے کیوں نہیں؟ نکلے تھے تو بڑی شوق سے، اب داخل ہوتے کیوں نہیں؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں اے باری تعالی جو تجلیاں مجھے سدرہ سے آگے جانے نہیں دیتی وہ تجلیاں آج یہاں دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ تجلیاں زندہ باد، عظمت مصطفیٰ، زندہ باد، عظمت مصطفیٰ، زندہ باد، محفل میلاد مصطفیٰ، زندہ باد، محفل میلاد مصطفیٰ، زندہ باد۔ ایک جھلک دیکھنے کو استاد زمان فرماتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، سبحان اللہ، کون تماشائی ہو۔ یہ میرے مصطفیٰ کی عزت ہے، حسن میں کثرت، حسن میں کثرت، انا اعطیناک الکوثر، اے مصطفیٰ حسن میں بھی کثرت عطا فرما دی، اور معجزات میں بھی کثرت،
معجزات میں بھی کثرت. آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم، اولو العزم پیغمبر، صاحب کتاب، صاحب شریعت پیغمبر، ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا جس کو عصائے مسوی کہتے ہیں، اور اس کی تنقید یا اس کی بے ادبی بھی کفر ہے. اور عصائے مسوی کا تذکرہ تو قرآن مقدس میں بھی آیا ہے، تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے. تو ایک ڈنڈا تھا موسیٰ کے ہاتھوں میں جسے عصائے مسوی کہتے ہیں، اور ایک ڈنڈا تھا محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں میں جسے عصائے محمد کہتے ہیں. عصائے محمد کہتے ہیں. آپ دیکھیں لکڑی یہاں بھی ہے، لکڑی وہاں بھی ہے، لکڑی کی برادری ایک، لکڑی کی برادری ایک، فرق صرف اتنا تھا ہاتھ بدل گئے تھے. فرق صرف اتنا تھا ہاتھ بدل گئے تھے. اب میرے مصطفیٰ کی عزت کیا ہے یہ میرے امام بریلی کے تاجدار سے پوچھو. سبحان اللہ. ارشاد فرماتے ہیں عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا، عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا، گیروں کا سہارا عصائے محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بریلی کے تاجدار کہتے ہیں عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے وہ کبھی کبھی غضبناک اژدہا سانپ بن جایا کرتا تھا. عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا، مگر گرنے والوں کا جو سہارا ہے وہ عصائے محمد ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گرنے والوں کا جو سہارا ہے وہ عصائے محمد ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ نے 12 معراج کے زمانے میں، معراج کے دنوں میں آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ کوہ طور پر پہنچے، اللہ تعالیٰ کی تجلی کو دیکھا اور برداشت نہ کر سکے. موسیٰ علیہ السلام جب تجلی خدا کو دیکھے، موسیٰ علیہ السلام جب تجلی خدا کا دیدار نہیں تجلی خدا کا دیدار کیا تو موسیٰ علیہ السلام کے حسن کا یہ عالم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی حسن کو پھر کوئی دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا تھا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کے بعد سے اپنے چہرے پر نقاب ڈالنا شروع کر دیا، اپنے چہرے پر پردہ رکھنا شروع کر دیا. جب آپ کوہ طور پر تجلی خدا کا دیدار کر کے پردہ ڈالے، جب اپنے مکان پر پہنچے، آپ کی بیوی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے یار سے کیسا پردہ، بیوی سے کیسا پردہ، پردہ ہٹائیے میں آپ کے حسن کو دیکھنا چاہتی ہوں. کہا نہیں صفورہ نہیں دیکھ پاؤ گی. کہا کیوں؟ تجلی خدا کو دیکھ کر آ رہا ہوں، تجلی خدا کو دیکھ کر آ رہا ہوں. تم تاب نہیں لا سکتی، برداشت نہیں کر پاؤ گی. کہا نہیں دیکھنا چاہتی. کہا اندھی ہو جاؤ گی، آنکھیں چلی جائے گی. تو حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک ہاتھ اپنی ایک آنکھ پر لگ رکھ لیا اور کہا اس آنکھ سے دیدار کروا دیجیے، اس آنکھ سے دیدار کروا دیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا مزید ہے، ضد کر رہی ہے، اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا. حضرت صفورہ نے دیکھا اور آنکھ چلی گئی، آنکھ چلی گئی. اب حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اپنے دوسرے ہاتھ کو اپنی آنکھ سے ہٹا کر کہ ابھی بھی جی نہیں بھرا اور دیدار کرنا چاہتی ہوں، سبحان اللہ. تجلی خدا کا اور دیدار کرنا چاہتی ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے پھر نقاب ہٹایا، دوسری آنکھ بھی چلی گئی. اب حضرت صفورہ رونے لگی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اب رونے سے کیا فائدہ، پہلے ہی کہا تھا آنکھ چلی جائے گی، اب کیوں رو رہی ہوں؟ حضرت صفورہ کے جواب پر قربان کہتی ہے اے میرے سرتاج، اس لیے نہیں رو رہی کہ دونوں آنکھیں چلی گئی، بلکہ رو اس لیے رہی ہوں کاش میرا خدا مجھے 1000 آنکھیں عطا کرتا، ایک ایک کر کے اس کے تجلی اس کے یار کے دیدار پر قربان کرنی چلی جائے، قربان کرنی چلے. بتانا مقصد یہ ہے یہاں موسیٰ تجلی خدا کا دیدار کرے تو حسن کا عالم یہ ہو جائے کہ جو ان کو دیکھے اندھا ہو جائے، جو ان کو دیکھے تجلی خدا کا دیدار، تجلی خدا کا دیدار کرے. حسن کا عالم یہ ہو جائے جو ان کو دیکھے اندھا ہو جائے. مگر یہاں میرے مصطفیٰ معراج کی رات بے پردہ یار کا دیدار کرے، مگر میرے مصطفیٰ کی حسن پر خدا نے 70,000 پردے ڈال کر جب زمین پر بھیجا، یہاں موسیٰ تجلی خدا کا دیدار کرے تو ان کے حسن کا عالم یہ ہو جائے کہ لوگ اندھے ہو جایا کرتے تھے، مگر جمال مصطفیٰ کو دیکھ کر لوگ بڑی دور کا دیکھ لیا کرتے تھے، لوگ بڑی دور کا دیکھ لیا
کرتے تھے. یہاں تجلی خدا کو دیکھ کر موسیٰ آئے تو لوگ ان کو دیکھ کر اندھے ہو جایا کرتے تھے. مگر یہاں جب امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر بڑی دور کا نہاون میں ہونے والی جنگ مدینے میں ہے، نہاون میں ہونے والی جنگ کا منظر دیکھ کر کہہ رہے ہیں یا ساریات الجبل، یا ساریات الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو. یہاں تجلی موسیٰ علیہ السلام جب تجلی خدا کو دیکھے تو ان کے حسن کو دیکھ کر لوگ اندھے ہو جایا کرتے تھے اور جمال مصطفیٰ کو دیکھ کر لوگ بڑی دور کا دیکھ لیا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. غلام ہے رسول کے غلام ہیں، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہیں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں پیچھے والوں کو دیکھ رہا ہوں، باہر والوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، شروع سے دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے میں شرم محسوس کرتے ہیں. اور یہ بھی سن لو، یہ یا رسول اللہ کا نعرہ کوئی بریلویوں کا ایجاد کیا ہوا نعرہ نہیں ہے، بلکہ یہ نعرہ تو صحابہ کرام کا نعرہ تھا. یہ نعرہ صحابہ کرام کا نعرہ تھا. آپ غور فرمائے کہ یمامہ کی جنگ ہو رہی ہے، یمامہ کی جنگ ہو رہی ہے. اللہ اکبر. مسلمہ قذاب کی ٹیم کے لوگ جھوٹے نبوت کے دعوے دار کے ساتھی وہاں ہے. یہاں سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے ساتھی ہے. سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ صحابہ عرض کرتے ہیں اے ابو بکر، یہاں جو ہمارے سامنے ہماری مخالف ٹیم میں جو ہے وہ بھی ٹوپی والے ہیں، ہم بھی ٹوپی والے ہیں، وہ بھی جبے والے ہیں، ہم بھی جبے والے ہیں، وہ بھی امامے والے ہیں، ہم بھی امامے والے ہیں، اور کلمہ بھی کچھ ملتا جلتا ہے. تو آخر جب ان سے مقابلہ ہو تو ایک دوسرے کو پہچانے کیسے، ایک دوسرے کو پہچانے کیسے کہ اپنا کون ہے پرایا کون ہے، اپنا کون ہے پرایا کون ہے، پہچانے کیسے. سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنو، جب جنگ شروع ہو جائے اور تمہارا ان کے ساتھ مقابلہ ہو، نعرہ لگانا یا محمدہ یا محمدہ. اور یا محمدہ کا مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. نعرہ لگانا، اگر سامنے سے بھی یہی جواب ملے تو چھوڑ دینا، باقی قتل کر دینا. اب آپ غور فرمائے یا رسول اللہ یا محمدہ کا نعرہ، اس کا مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ. اب یا جو ہے عربی گرامر کے حساب سے دیکھنے جائے تو یا جو ہے وہ حرف ندا ہے، محمد منادہ ہے. یا حرف ندا، محمد منادہ، یعنی جس کو پکارا جا رہا ہے وہ محمد منادہ. اور منادہ کے بعد جب الف کے اوپر جزم آ جائے تو وہ معنی دیتا ہے مدد کا، وہ معنی دیتا ہے مدد کا. گویا کہ صدیق اکبر نے کہا کہ اگر تمہارا ان سے مقابلہ ہو تو نعرہ لگانا یا رسول اللہ مدد کیجئے، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. غلام ہے رسول کے غلام ہیں، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہیں، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہیں. غلام یہ رسول میں، موت بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں، موت بھی قبول ہے. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد حافظ نام سے رسالت، زندہ باد حافظ نام سے رسالت، زندہ باد مصطفیٰ زندہ باد میلاد النبی. زندہ باد. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم کے شہدائیوں آپ غور فرمائے صدیق اکبر نے نعرہ دیا یا رسول اللہ مدد کیجئے. اب جنگ کے میدان میں لوگ تلواروں سے مدد مانگتے ہیں, تیروں اور برچھیوں سے مدد مانگتے ہیں, بھالوں سے مدد مانگتے ہیں, مگر یہاں صحابہ ہمیں عقیدہ دے رہے ہیں کہ ہمیں نہ تلواروں کی مدد پر بھروسہ ہے, ہمیں نہ تیروں اور برچھیوں اور بھالوں کی مدد پر بھروسہ ہے, ہم اصحاب نبی کو جو بھی بھروسہ ہے وہ محمد مصطفیٰ پر بھروسہ ہے. رسالت یا رسول اللہ, رسالت یا رسول اللہ, رسالت یا رسول اللہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, حضرت عمر بھی جنتی جنتی, حضرت مولا کائنات بھی جنتی جنتی, حضرت امیر معاویہ بھی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, عظمت صحابہ زندہ باد. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یاد رکھیں آج پوری دنیا میں ہنگامہ مچا ہوا ہے. اب اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. آج پوری دنیا میں ہنگامہ مچا ہوا ہے اور آج پوری دنیا میں اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس لیے کہ کافر بھی لرزہ بن اندام ہے, کافر بھی ڈر رہا ہے کہ اگر یہی حال رہا تو پوری دنیا میں اسلام پھلتا پھولتا نظر آئے گا. اسی لیے ان ظالموں نے مسلمانوں کے اور شاہ مصطفیٰ کے محبت کے میٹر کو ناپنے کے لیے انہوں نے جاں بجاں مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دی. معاذ اللہ کبھی کوئی مصطفیٰ جان رحمت کے خاکے بنا رہا ہے, معاذ اللہ کبھی کوئی کارٹون بنا کر ہمارے محبت کے میٹر کو ناپ رہا ہے, معاذ اللہ کوئی بکواسیں کر رہا ہے, اور یہ ساری چیزیں آج بھی ہو رہی ہے. مگر ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر ہم دیکھ رہے ہیں, سب کچھ دیکھ رہے ہیں. آج اگر کوئی ہمارے باپ کو گالی دیتا ہے مرنے کاٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں, مگر مصطفیٰ جان رحمت کو اگر کوئی گالی دیتا ہے تو ہم تماشا بنے دیکھ رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں یہاں پر اقبال بڑی ہی فکر آمیز بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اقبال کہتے ہیں اٹھو اے جوانوں اب تو جوش میں آنے کا وقت آیا ہے, اٹھو اے جوانوں اب تو جوش میں آنے کا وقت آیا ہے. ارے اتنا سوچتے کیا ہو اب تو ہوش میں آنے کا وقت آیا ہے. غور سے سنو مدینے سے آتی ہے یہ صدا, غور سے سنو مدینے سے آتی ہے یہ صدا. مسلمانوں اب میری حرمت پہ مر مٹنے کا وقت آیا ہے. جہاں سے چلا تھا وہ 313 کا قافلہ, جہاں سے چلا تھا وہ 313 کا قافلہ, پھر انہی راہوں میں پلٹ آنے کا وقت آیا ہے. جلا ڈالی تھی کشتیاں تم نے اندلس کے ساحل پر, جلا ڈالی تھی کشتیاں تم نے اندلس کے ساحل پر, پھر سے وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا ہے. ارے بے ضمیری کی زندگی سے تو موت بہتر ہے, بے ضمیری کی زندگی سے تو موت بہتر ہے. ارے اب تو مر مر کے جی جانے کا وقت آیا ہے, اب تو مر مر کے جی جانے کا وقت آیا ہے. یاد رکھو ایک سزا سردن سے جدا, سردن سے جدا, گستاخ نبی کی ایک سزا سردن سے جدا, سردن سے جدا, گستاخ نبی کی ایک سزا سردن سے جدا, سردن سے جدا, گستاخ نبی کی ایک سزا سردن سے جدا, سردن سے جدا. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں یاد رکھے ناموں سے رسالت کے تحفظ کی خاطر جو سب سے پہلا عالم بردار کھڑا ہوا تھا وہ ذات کوئی اور نہیں بلکہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. آئیے شروع سے شروع کرتے ہیں. تاج کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں آپ غور فرمائے, یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے, اپنی جیب کی بات نہیں کر رہا ہوں, کوئی ڈرے نہیں کہ میں لڑنے لڑوانے کی باتیں کر رہا ہوں. یہاں پر صحابہ کرام کا عقیدہ غور کریں. تحفظ ناموں سے رسالت کا سب سے پہلا علم بردار صدیق اکبر, اللہ اکبر, سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے باپ ابو قحافہ نے, یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابو قحافہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, ورنہ میرے صدیق اکبر کی شان تو یہ ہے کہ وہ خود بھی مصطفیٰ کے صحابی, ان کے باپ بھی مصطفیٰ کے صحابی, ان کی والدہ بھی مصطفیٰ کی صحابیہ, ان کی بیٹیاں بھی مصطفیٰ کے صحابیہ, ان کے بیٹے بھی مصطفیٰ کے صحابی, بلکہ یہاں تک کہ ان کے
पोते भी मुस्तफा के सहाबी سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ایک اللہ پوتے بھی مصطفیٰ کے صحابی ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں یہی سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب میرے باپ ابو قحافہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو اس زمانے میں میرے باپ نے باتوں ہی باتوں میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے نازیبہ جملے بکے مصطفیٰ جان رحمت کے لیے معاذ اللہ بکواس کرنے لگا تو سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا سنو مصطفیٰ کو گالی دی تو سرکار صدیق اکبر نے یہ نہیں دیکھا باپ ہے باپ یہ نہیں دیکھا باپ ہے اسی نے مجھے پیدا کیا ہے بلکہ کیا کیا تو فسقہو ابو بکر سکتا کہ صدیق اکبر نے ایک زور سے تماچا مارا کہ ابو قحافہ منہ کے بل زمین پر گر پڑے ابو قحافہ منہ کے بل زمین پر گر پڑے اور اسی جلال کے عالم میں سرکار صدیق اکبر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آئے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ابو بکر اتنے غصے میں کیوں ہو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج تو میرے لیے امتحان کا وقت تھا کہا کیا ہوا کہا یا رسول اللہ ایک طرف میرا بوڑھا باپ تھا ایک طرف آپ کی محبت تھی یا رسول اللہ میرے بوڑھے باپ نے آپ کے خلاف بکواس کو شروع کر دی اور آپ کے خلاف نازیبہ جملے بکنے شروع کر دیے یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہ ہوا ایک تماچا مارا وہ منہ کے بل گر پڑا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے عرض کرتے ہیں صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قسم خدا کی اس وقت میرے پاس کچھ نہیں تھا اگر تلوار ہوتی اس کا سر تن سے جدا کر دیتا اگر تلوار ہوتی اس کا سر تن سے جدا کر دیتا محبت نہیں دیکھی باپ کی محبت نہیں دیکھی رشتہ مصطفیٰ دیکھا مصطفیٰ کا رشتہ دیکھا اتنا ہی نہیں بلکہ آپ غور فرمائے حضرت عبد الرحمن تحفظ ناموس رسالت کا پہلا علم بردار صدیق اکبر ہے حضرت عبد الرحمن آپ کے بیٹے عبد الرحمن ایک مرتبہ جنگ بدر کی بات چھڑ گئی اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے بیٹے جنگ بدر کی بات کر رہے ہیں کہ ابا وہ زمانہ یاد کرو کہ جب میں کفاروں کے ساتھ تھا بدر کے میدان میں کفاروں کی ٹیم میں تھا آپ مصطفیٰ کی ٹیم میں تھے اس وقت ابا جب جنگ شروع ہو گئی تھی تو آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آ گئی تھی مگر باپ کی محبت میرے دل میں جاگ اٹھی اور میں نے آپ کی گردن سے تلوار ہٹا لی صدیق اکبر جلال کے مارے کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں قسم خدا کہ عبد الرحمن اس وقت اگر تمہاری گردن کے نیچے میری تلوار آ جاتی میں یہ نہ دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے میں یہ دیکھتا مصطفیٰ کا گستاخ ہے تمہارا سر تن سے جدا کر دیتا تمہارا سر تن سے جدا کر دیتا تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں اسی طرح کہ آپ دیکھیں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں آپ نے دیکھا کہ مخالف ٹیم میں ان کا باپ ہے جراح تو آپ نے سوچا کہ میرا باپ میرے پیغمبر سے لڑنے آیا ہے میرا باپ میرے پیغمبر سے لڑنے آیا ہے اب لڑنے مصطفیٰ کے ساتھ آیا ہے تو سلامت یہاں سے جا سکتا ہے سلامت یہاں سے جا سکتا ہے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے اپنے باپ جراح کو جنگ احد میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں اس وقت رشتہ نہیں دیکھا سارے رشتے بھول گئے محبت رسول کا رشتہ غالب آ گیا محبت رسول کا رشتہ غالب آ گیا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا سعد ابن ابی وقاص نے جب کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ لینے کے بعد آپ کی امی انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا آپ کی امی کہنے لگی سعد اسلام چھوڑ لے ورنہ میں مر جاؤں گی اسلام چھوڑ دے ورنہ میں مر جاؤں گی بار بار دھمکیاں دینے لگی تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کا ایمان جوش مارنے لگا ایک دن کہنے لگے امی تو مجھے جو بار بار دھمکی دیتی ہے کہ اسلام چھوڑ دوں مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دوں ورنہ میں تو مجھے مرنے کی دھمکیاں دیتی ہے اے ماں سن لے تو مر کر بھی کیا لے گی اے ماں تو مر کر بھی کیا لے گی اور حضرت سعد ابن ابی وقاص کا جواب سنو کہتے ہیں لو کانت لکی علف نفس فخرجت نفسا فترکت دینی ھذا کہتے ہیں سعد ابن ابی وقاص کہ ماں سن لے اگر اللہ تعالیٰ تجھے 1000 جانیں عطا کرے اگر اللہ تعالیٰ تجھے 1000 جانیں عطا کرے ہر جان کے نکلنے پر تو مجھے دھمکی دے کہ مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دے ورنہ میں مر جاؤں گی اے ماں تجھ کو 1000 بار مرتے دیکھنا پسند کروں گا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑنا ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی
طریقے سے غور فرمائے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں اپنے بھائی عبید کو جب مخالف ٹیم میں دیکھا تو آپ نے کہا میرا بھائی ہے. اب آج کل بھائی کا رشتہ اللہ اکبر دیکھا جاتا ہے، ایک سنی ہے تو ایک وہابی ہے، مگر گھر کے اندر سب ایک ہے. یاد رکھیں اسی کو ڈوگلی پالیسی کہتے ہیں، اسی کو ڈوگلا پن کہتے ہیں. یہاں پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ان کا بھائی عبید مخالف ٹیم میں ہے. اب یہاں پر یہ نہ دیکھا گیا ایک ہی زبان ہے، ایک ہی بولی ہے، ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں، ایک ہی رنگ ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں نہ دیکھی گئی، مگر یہاں پر حضرت مصعب بن عمیر اپنے بھائی عبید کے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اپنے بھائی عبید کے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور یہ بتلا دیتے ہیں کہ ہم جو دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ سے اس کا رشتہ کیسا ہے، مصطفیٰ سے اس کا رشتہ کیسا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بدر کے میدان میں اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کرتے ہیں، اور قتل کر کے بتا دیتے ہیں، ثابت کر دیتے ہیں کہ ساری محبتوں میں بالا تر مصطفیٰ کی محبت ہے، ساری محبتوں میں بالا تر مصطفیٰ کی محبت ہے. اب محبت رسول کے اپوزیشن میں جو بھی آئے گا رشتہ نہیں دیکھا جائے گا، مصطفیٰ کی محبت دیکھی جائے گی، رشتہ نہیں دیکھا جائے گا، مصطفیٰ کی محبت دیکھی جائے گی. اسی طریقے سے آپ غور فرمائیں حضرت مولا علی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں اپنی ہی برادری کے لوگوں کو، عتبہ و شیبہ انہی کی برادری کے تھے، عتبہ شیبہ انہی کی برادری کے تھے، ان اپنی ہی برادری کے لوگوں کو قتل کر کے مولا علی اور حضرت امیر حمزہ نے یہ ثابت کر دیا کہ رب ذوالجلال نے ہمیں جو دین دیا ہے اس دین کی بقا کے لیے مصطفیٰ کی مخالف جو بھی آئے گا رشتہ نہیں دیکھا جائے گا. اگر وہ گستاخ رسول ہے تو اس کا جو ہے اس کا کام تمام ہماری تلواریں کر دے گی. گستاخ نبی کی ایک سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. گستاخ نبی کی ایک سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. گستاخ نبی کی ایک سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. میری پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں یاد رکھے منصب نبوت کو ہم نے بہت ہی ہلکا سمجھ لیا ہے، معاذ اللہ. منصب نبوت کو ہم نے بڑا ہی ہلکا سمجھ لیا ہے، حالانکہ ادب گاہے است زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا، کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر جلیل القدر ولی اللہ حضرت جنید اور بایزید بستامی جیسے اولیاء کرام یہاں زور سے سانس لینا بھی بیدبی سمجھتے ہیں. ہم نے بڑا ہلکا سمجھ لیا منصب نبوت کو، حالانکہ اس معاملے میں ہمیں بڑا حساس رہنے کی ضرورت ہے، اس معاملے میں ہمیں بڑا سینسیٹیو رہنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں کسی شیشے کے اندر، کسی کانچ کے اندر اتنی نزاکت نہیں ہو سکتی جتنی نزاکت منصب نبوت میں ہے، جتنی نزاکت منصب نبوت میں ہے. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، ارے گستاخانہ جملے بکنا تو بہت دور کی بات، مصطفیٰ کے لیے گستاخانہ جملے بکنا تو بہت دور کی بات. یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی مصطفیٰ جان رحمت کی نالے نے پاک، اگر کوئی مصطفیٰ جان رحمت کی نالے نے پاک کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ کر یہ کہے ایک نالے چھوٹا ہے، اس کا بھی ایمان سلامت نہیں رہ سکتا، اس کا بھی ایمان. بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی یہ کہے معاذ اللہ مصطفیٰ جان رحمت کے کپڑے میلے ہیں، اس کا بھی ایمان سلامت نہیں رہ سکتا. کیا بات کرتے ہو آپ، اس کا بھی ایمان سلامت نہیں رہ سکتا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یہ میں اپنی جیب کی اپنے گھر کی کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اس بخاری سے پڑھ رہا ہوں جس کو وہ لوگ بھی اپنے مدرسے میں پڑھاتے ہیں. بخاری کی بات کر رہا ہوں، بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 370 پیج نمبر 370. غور کیجئے گا، بڑی غور سے سنیے گا یہ بات. حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سواری پر بیٹھے ہیں، میرے مصطفیٰ ایک سواری پر بیٹھے ہیں اور وہ سواری مدینے کی گلیوں سے گزر رہی ہے، وہ سواری مدینے کی گلیوں سے گزر رہی ہے. اب جب وہ مدینے کی گلیوں سے سواری گزری تو ایک محلہ آیا جو محلہ عبداللہ بن ابی بن ابن سلول کا تھا.
جو منافق تھا، ابن سلول کا محلہ تھا. اب جب مصطفیٰ جان رحمت کی سواری جب وہاں سے گزری، اب اس کا جو محلہ تھا، اس کی زمین جو تھی وہ منڈیالی زمین تھی. تو جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جب وہاں سے گزری تو دھول اڑنے لگی. تو جب دھول اڑنے لگی تو ابن سلول کہتا ہے، ابن سلول مصطفیٰ جان رحمت کی سواری کی توہین کرتے ہوئے ابن سلول کہتا ہے، خدا کی قسم اے محمد تمہارے گدھے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے. معاذ اللہ. کیا کہتا ہے؟ اے محمد تمہارے گدھے کی بدبو نے، تمہارے گدھے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، اب آپ دیکھیں یہاں پر اس نے جو جملہ کہا تمہارے گدھے کی بدبو نے، تو یہاں پر ذات مصطفیٰ کی توہین نہیں تھی، یہاں ذات مصطفیٰ کی توہین نہیں تھی، صفات مصطفیٰ کی توہین نہیں تھی. صفات مصطفیٰ کہ کوئی کہے کہ معاذ اللہ ان کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، یہ علم نہیں، وہ علم نہیں، ایسی بکواسیں بھی یہاں پر نہیں تھی. نہ صفات مصطفیٰ کی توہین، نہ تعلیمات مصطفیٰ کی توہین، نہ ذات مصطفیٰ کی توہین، نہ سنت مصطفیٰ کی توہین. یہ توہین صرف جانور کی تھی، جو تھا تو گدھا مگر تھا میرے مصطفیٰ کا، تھا میرے مصطفیٰ کا، تھا میرے مصطفیٰ کا. اب آپ غور فرمائے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، اب آج اگر کوئی سادہ سا ذہن رکھنے والا، آج کل کی منافقت رکھنے والے، دونوں ہاتھوں میں لڈو لینے والے اگر ہوتے تو کہتے ہیں کہ یار انسان کی عظمت بڑی ہوتی ہے. جانور تو جانور ہے نا، انسان بڑا ہوتا ہے. انسان کے بارے میں سوچو، جانور کے لیے آپ کیا لڑ پڑتے ہو؟ یہ تو مولانا لوگوں کی باتیں ہیں، مولانا ایک دوسرے کو لڑوا کے چلے جاتے ہیں، مولانا ایک دوسرے کو فتویٰ دے دیتے ہیں. ہمیں ان سب باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. یاد رکھے میں آج کے زمانے کے نیرو مائنڈڈ مفتی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس مفتی کی بات کر رہا ہوں جس نے مصطفیٰ کی حاضری میں سرکار کو پوچھے بنا فتویٰ دے دیا، جس نے مصطفیٰ کی حاضری میں سرکار کو پوچھے بنا فتویٰ دے دیا. اور وہ مفتی کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، یہ عبداللہ بن رواحہ جنگ موطا میں شہید ہوئے، قادر الکلام شاعر بھی تھے اور صحابہ کرام کے جنرل بھی تھے. آپ صحابہ کرام کے جنرل بھی تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، آج کل جو بات کو پروموٹ کیا جاتا ہے، بار بار لوگوں کے اندر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یار اگر کوئی گستاخی کرے نا تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی بات کرتا ہے تم اپنی بات کر دو. اس بات کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اس بات کو لوگوں میں عام کیا جاتا ہے. وہ اپنی بات کرے تم اپنی بات کر دو، وہ اپنی بات کرے، یعنی اس نے گستاخی کر دی تو تم مصطفیٰ کی شان بیان کرنا شروع کر دو. لڑو مت، امت میں لڑاؤ، امت کو لڑاؤ مت، امت میں تفرقہ پیدا مت کرو. یہ کہتے ہیں، ہے نا، یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے. اگر یہ بات سچ ہوتی، اگر یہ بات سچ ہوتی تو جب ابن سلول نے مصطفیٰ جان رحمت کے گدھے کی توہین کی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کو چاہیے تھا کہ یہ شروع کر دیتے. جب اس نے توہین کی تو عبداللہ بن رواحہ کہتے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. نعت پڑھنا شروع کر دیتے، نعت پڑھنا. مگر یہاں عبداللہ بن رواحہ نے جب اس نے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی تو یہاں عبداللہ بن رواحہ نے بتا دیا کہ نعت پڑھنے کا مقام اور ہے، پڑھانے کا مقام اور ہے. اب یہاں پر تحفظ ناموں سے رسالت کی بات آ گئی ہے، یہاں تحفظ ناموں سے رسالت کی بات آ گئی ہے. اب بھی اگر یہاں نعت پڑھنے کھڑا رہ گیا تو یہ نعت پڑھنا مجھے میدان محشر میں کوئی کام نہ دے گا، یہ نعت پڑھنا میدان محشر میں مجھے کوئی کام نہ دے گا. تو عبداللہ بن رواحہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا محمد تمہارے گدھے کی بدبو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے معاذ اللہ. تو عبداللہ بن رواحہ کے جملے سنو، ارشاد فرماتے ہیں واللہ لحمار رسول اللہ اطیب الرحم منک، اے ظالم خدا کی قسم میرے پیغمبر کا گدھا تجھ سے زیادہ میرے مصطفیٰ کا گدھا تجھ سے زیادہ خوشبو والا ہے. بلکہ
بلکہ جلالین میں تو ایک جملہ اور بڑھا دیا گیا. جلالین میں کہا گیا کہ عبداللہ بن رواحہ کا جواب یہ تھا خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کے گدھے کا پیشاب تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے. میرے مصطفیٰ کے گدھے کا پیشاب تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اب آج کی دنیا کا اگر کوئی شخص ہوتا منافق ہوتا تو کہتا کہ اگر یار یہ اس میں جب مصطفیٰ کے ذات کی توہین نہیں تھی، مصطفیٰ کی سنت کی توہین نہیں تھی، تعلیمات مصطفیٰ کی توہین نہیں تھی، تو آخر لڑنے کی بات کیا ہے؟ یہ گدھا ہے، اب گدھے بھی کیا عظمت، گدھا ہے، جانور ہے، اس کی کیا عظمت. مگر یہاں پر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے اور جواب بھی دیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا عقیدہ تھا کہ جس قرآن کو رحال کے اوپر رکھا جاتا ہے، جس رحال پر قرآن رکھا جاتا ہے وہ لکڑی کی ہے. جس لکڑی پر قرآن رکھا جاتا ہے وہ رحال لکڑی کی ہے. اس لکڑی کے رحال پر قرآن کو تاج پر رکھنے کے بعد اس رحال پر کوئی پیر نہیں رکھتا، اس رحال پر کوئی پیر نہیں رکھتا، اس لیے کہ اس پر قرآن رکھا جاتا ہے، اس پر قرآن رکھا جاتا ہے. تو جس لکڑی کے رحال پر قرآن آ جائے وہ عظمت والی ہو جائے. تو جس سواری پر جان عالم قرآن کی جان آ جائے، جس جانور پر صاحب قرآن آ جائے اس جانور کی عظمت و شان کیسی؟ اس جانور کی جب لکڑی عظمت مصطفیٰ زندہ باد، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، ستارے ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ستارے ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گدھے کی بھی گستاخی برداشت نہ کی، بلکہ آپ نے جوتے اور جوتوں سے مکوں سے مارا. آپ کو بھی کھانی پڑی، محلہ اس کا تھا، محلہ ابن سلول کا تھا، آپ کو بھی مار کھانی پڑی. مگر آپ نے یہ نہیں سوچا کہ تو نے مصطفیٰ کی شان میں، مصطفیٰ کی سواری کی شان میں گستاخی کی، رک دو چار کو بلا کر لاتا ہوں. آپ کسی کو بلانے نہیں گئے، آپ نے سوچا بلانے جاؤں گا تو ایمان سلامت کیسے رکھ پاؤں گا، بلانے جاؤں گا تو ایمان سلامت کیسے رکھ پاؤں گا. بلکہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جوتے اور مکوں سے مارا بھی. اب یہاں پر بالخصوص ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، بالخصوص یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو یہ نیا مسئلہ تھا نا، ان کے لیے یہ نیا مسئلہ تھا. تو چاہیے تھا کہ مصطفیٰ حاضر ہے. اس وقت یہ جب واقعہ ہو رہا تھا سرکار حاضر تھے. تو جس طریقے سے ہم کسی مسئلے کو پوچھنے کے لیے مفتیان کرام کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں نا کہ کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرع مدین مسئلہ حاضہ کے بارے میں کہ یہ مسئلہ فلانا، اس طریقے سے ہم رجوع کرتے ہیں مفتیان کرام کی بارگاہ میں. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کے لیے بھی نیا مسئلہ تھا. یہ بات نہیں تھی کہ آپ کی شان میں نہیں، آپ کی صفات کی شان میں نہیں، آپ کی گدھے کی، آپ کی سواری کی شان میں گستاخی ہوئی تھی. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کو سرکار کی بارگاہ میں پوچھنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کے گدھے کو کوئی بدبو والا کہے تو ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے یا بولنا چاہیے؟ اگر بولنا چاہیے تو کیا بولنا چاہیے؟ یا صرف بولنا چاہیے کہ ہاتھ بھی کھولنا چاہیے؟ بولنا چاہیے یا ہاتھ بھی کھولنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عبداللہ بن رواحہ یہ سب باتیں پوچھتے نہیں، اس لیے کہ ان کا جذبہ ایمان یہ جواب دے رہا تھا رواحہ اگر پوچھنے بیٹھے گا تو ایمان کب سلامت رکھ پائے گا؟ رواحہ اگر پوچھنے بیٹھے گا تو ایمان کب سلامت رکھ پائے گا؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بولا، جملہ بھی بنا لیا، فوراً جملہ بھی بنا لیا، بولے اور آپ نے مکے بازی بھی کی، اس کو مارا بھی. اور یاد رکھے رسول اللہ یہ سارا منظر کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں. جب عبداللہ بن رواحہ نے فتویٰ سنا دیا، رسول اللہ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں. مصطفیٰ نے فتویٰ رد نہیں کیا بلکہ عرش کے مہمان نے فتویٰ قبول کیا، عرش کے مہمان نے فتویٰ قبول کیا. بلکہ یہاں تک کہ رسول اللہ مسکرائے اور سرکار فرماتے ہیں، رسول اللہ مسکرائے اور سرکار فرماتے ہیں دیکھو یہ میرا غلام عبداللہ بن رواحہ جب میری جانور کی، جب میری سواری کی ناموز کی اتنی حفاظت کرتا ہے وہ میری ناموز کی کتنی صحابہ
اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اب یہاں پر کچھ لوگ ڈر رہے ہوں گے کہ یار مولانا تو مارنے کو کاٹنے کی باتیں کر رہے، گھروں میں جھگڑے پیدا کرنے کی باتیں کر رہے. یاد رکھو، اگر آج کا سادہ دماغ ہوئے اور کوئی میری بیان سن کے یہ بات اگر اس کے دماغ میں آتی ہو کہ یار رسول اللہ نے تو دشمنوں کو بھی معاف کیا ہے، رسول اللہ نے تو دشمنوں کو بھی معاف کیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دشمنوں کو، بے شک میرے مصطفیٰ نے دشمنوں کو معاف کیا. غور کرنا میرے جملے پر، بے شک میرے مصطفیٰ نے دشمنوں کو معاف کیا. تو اب امتی کو کیا پتا چلا، اس سے سبق کیا ملا؟ رسول نے دشمن کو معاف کیا تو امتی اپنے دشمن کو معاف کر دے. یہی سبق ملا نا، سبق تو یہی ملا کہ نبی نے اپنے دشمن کو معاف کیا تو امتی بھی اپنے دشمن کو معاف کرے. مگر ہمیں کہیں بھی یہ سبق نہیں ملا کہ امتی اپنے آقا کے دشمن کو معاف کر دے. ہمیں یہ سبق کہیں بھی نہیں ملا کہ امتی اپنے آقا کے دشمن کو معاف کر دے. آپ غور کریں، اگر کوئی آپ کو تھپڑ مارے، اگر کوئی آپ کو مکہ مارے تو بے شک اسے معاف کر دو، بے شک اسے معاف کر دو، تو پتا چلے گا کہ ہاں بہت سنت رسول پر عمل کرنے والا ہے. مگر یہاں معاملہ الٹا دیکھا جا رہا ہے، اپنے دشمن کو مارنے کاٹنے تیار ہو جاتے ہیں اور مصطفیٰ کے دشمنوں کے لیے چادریں بچھاتے نظر آتے ہیں، مصطفیٰ کے دشمنوں کے لیے چادریں بچھاتے نظر آتے ہیں، رشتہ داریاں کرتے نظر آتے ہیں. تو بدو چالے اپنے یہ سب نہیں جوانو، یاد رکھیں یہ سب کام نہیں آئے گا، یہ ڈوگلی پولیسی کام نہیں آئے گی. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں دیکھیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، حذیفہ بن یمان، آپ کو دبا کے شہر جسے آپ دبئی کہتے ہیں، دبا کے شہر کے پاس ایک گاؤں تھا امان، اس کا گورنر بنا کر صدیق اکبر نے بھیجا، اس کا گورنر بنا کر صدیق اکبر نے بھیجا. اب جب وہ گورنر بنا کر وہاں پر گئے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، میرے مصطفیٰ کا وصال ہو گیا. اب حذیفہ بن یمان کو وہاں کا گورنر بنایا تھا، مصطفیٰ کا وصال ہوا تو ان ظالموں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، ان ظالموں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. تو حضرت حذیفہ بن یمان نے ان کو بہت سمجھایا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، زکوٰۃ اسلام کے ارکانوں میں سے ایک رکن ہے، آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، یہ تو فرض ہے. مگر وہ اتنے ظالم نکلے کہ انہوں نے زکوٰۃ تو دینے سے انکار کیا ہی کیا، ساتھ ہی ساتھ مصطفیٰ کو گالیاں دینا شروع کر دی، ساتھ ہی ساتھ معاذ اللہ مصطفیٰ کو گالیاں دینا شروع کر دی. اب حضرت حذیفہ بن یمان کا ایمان جوش میں آنے لگا. سنو ان کے جملے، کہتے ہیں فقال لهم حذیفہ اسمعونی فی ابی و امی لا تسمعونی فی النبی، لا تسمعونی فی النبی. کہتے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ظالموں، مجھے گالی دینا، میرے باپ کو گالی دینا، میری ماں کو گالی دینا، مصطفیٰ کے لیے گالی برداشت نہیں کروں گا، مصطفیٰ کے لیے گالی برداشت نہیں کروں گا. مگر وہ لوگ جب مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں مزید گستاخیاں کرنے لگے تو حضرت حذیفہ بن یمان نے صدیق اکبر کو خط لکھنے نہیں بیٹھے، اے ابو بکر بتاؤ میں کیا کروں، خط لکھنے نہیں بیٹھے، بلکہ جتنے ساتھی لے کر آئے تھے ان ساتھیوں کو لے کر ان پر ٹوٹ پڑے اور ان ظالموں کا خاتمہ کر دیا، ظالموں کا خاتمہ کر دیا. گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. ظالموں کا خاتمہ کر دیا اور ان ظالموں کا خاتمہ کر کے حضرت حذیفہ بن یمان نے بتا دیا بھلے ہی رسول اللہ قبر انور میں تشریف لے گئے ہیں مگر ان کے ناموس پر تحفظ دینے والے دیوان آج بھی زندہ ہے، دیوان آج بھی زندہ ہے. اسی طریقے سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ جو مصطفیٰ جان رحمت کی ازواج میں سے ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہے. ابھی ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، فتح مکہ کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، مگر ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا اس لیے ابو سفیان کا ہوگا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی بیٹی ابو سفیان کی بیٹی ازواج مصطفیٰ میں سے ہے، ازواج مصطفیٰ میں سے ہے. اب جب ابو سفیان ایک مرتبہ مکہ آیا اور مکہ آنے کی وجہ کیا تھی؟ صلح حدیبیہ کے جو معاہدہ ہوا تھا وہ معاہدہ ان کو بڑھانا تھا، صلح حدیبیہ کا معاہدہ ان کو کچھ بڑھانا تھا. مگر سرکار کے بارے میں پوچھا تو پتا چلا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کسی کام سے باہر تشریف لے گئے ہیں. تو ابو سفیان نے سوچا کہ چلو اتنے سالوں کے بعد آیا ہوں، اتنے سالوں کے بعد آیا ہوں تو بیٹی سے ملاقات کر لوں،
بیٹی سے ملاقات کر لو. اب جب کاشانہ نبوت میں پہنچا ابو سفیان، جب کاشانہ نبوت میں پہنچا تو جب دور سے ام حبیبہ نے دیکھا، جیسے ہی ابو سفیان مصطفیٰ کے کمرے میں داخل ہوا، ام حبیبہ نے بستر کو بند کر دیا، ام حبیبہ نے بستر سمیٹ لیا. ابو سفیان کو بڑا دھکا لگا، دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ میری بیٹی نے کیا کر دیا، آج تو پوچھ کر ہی جاؤں، آج تو پوچھ کر ہی جاؤں گا. ابو سفیان کہتے ہیں بیٹی کیا یہ بستر میرے بیٹھنے کے لائق نہیں، یا مجھے اس بستر کے لائق نہ سمجھا، کیا میں اس بستر پہ بیٹھنے کے لائق نہیں، یا مجھے اس بستر کے لائق نہ سمجھا؟ تو حضرت ام حبیبہ کا جواب سنو، دیکھا نہیں باپ ہے، یہ نہیں دیکھا باپ ہے. کہنے لگی ابو سفیان تو کافر ہے، اور کافر نجیس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، اور میں کسی ناپاک کو مصطفیٰ کے پاک بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی، مصطفیٰ کے پاک بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی. رشتہ نہیں دیکھا باپ کا، بلکہ رشتہ دیکھا تو محبت رسول کا رشتہ، محبت رسول کا رشتہ دیکھا. اسی طریقے سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ انگوروں کا گوشہ ان کے ہاتھ میں تھا، انگوروں کی لوں ان کے ہاتھ میں تھی، انگور کھائے جا رہے. ایک شخص نے معاذ اللہ سرکار کو گالی دے دی. سرکار فرماتے کون ہے جو اس ظالم کو قتل کر دے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. کون اس ظالم کو قتل کر دے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضرت زید انگور کھاتے کھاتے کہنے لگے واہ 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 واہ. میرے سرکار نے فرمایا زید یہ واہ واہ کہنے کی وجہ کیا؟ حضرت زید عرض کرتے یا رسول اللہ جس جنت کی خوشخبری آپ دے رہے ہیں کیا وہ جنت زید کو بھی ملے گی، کیا وہ جنت زید کو بھی ملے گی؟ مصطفیٰ فرماتے ہاں زید وہ جنت تمہیں بھی ملے گی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوروں کا گوشہ پھینکتے ہیں، ننگی تلوار لے کر اس ظالم پر ٹوٹ پڑتے ہیں. گھماسان کی جنگ ہوتی ہے، آپ کو بھی زخم لگتے ہیں، مگر اس ظالم کو فی النار جہنم کیا اور ان زخموں کو برداشت نہ کر پائے اور آپ بھی جام شہادت نوش کر گئے. آپ بھی جام. ابھی یہاں پر ایک بات آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ان کے اندر عقل نہیں تھی؟ کیا ان کے اندر دماغ نہیں تھا؟ کیا ان کو یہ سب معلوم نہیں تھا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، ہم کس کی دیوانگی میں فرشتہ ہے؟ کیا ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بیوی بچے گھر پر انتظار کر رہے ہیں، ہماری بھی بیویاں ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں؟ کیا انہیں معلوم نہیں تھا؟ بے شک انہیں معلوم تھا، مگر انہوں نے صرف ایک ہی بات کو اپنے دل پر چسپا کر رکھا تھا کہ جو ہو نبی سے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر جان و مال ان پر فدا کر دے. عظمت مصطفیٰ زندہ باد، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، نعرہ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ناموس رسالت زندہ باد، زندہ باد، ناموس رسالت زندہ باد، زندہ باد. بس ایک آخری بات عرض کرنا چاہوں گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد کے اندر زخمی ہوتے ہیں. حضرت زید سے مصطفیٰ جان رحمت اپنے کاشانہ نبوت میں حاضر ہے. حضرت زید سے سرکار فرماتے ہیں بدر کے میدان میں جاؤ، بدر کے میدان میں جاؤ اور وہاں پر سعد کو ڈھونڈو، اور جب وہ مل جائے انہیں میرا سلام کہنا، جب وہ مل جائے انہیں میرا سلام کہنا. حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں بدر کے میدان میں گیا، وہاں پر بے شمار زخمی پڑے تھے، زخمیوں کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا حضرت سعد کے پاس پہنچا، دیکھا حضرت سعد زخموں سے چور ہے، تیروں کے، بھالوں کے، نیزوں کے، تلواروں کے 70 زخم لگے ہیں، سانس اکھڑ رہی ہے، ان قریب انتقال کا وقت آ گیا ہے، ان قریب انتقال ہونے والا ہے، سانسیں اکھڑ رہی ہے، جان کنی کا وقت ہے. حضرت زید کہتے ہیں میں وہیں پر سعد کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے کہا غور کیجیے آپ، روح نکل رہی ہے، زخموں سے چور ہے. کہتے ہیں میں وہیں پر سعد کے پاس بیٹھ گیا اور کہا اے سعد مبارک ہو مصطفیٰ نے سلام بھیجا ہے، اے سعد مبارک ہو مصطفیٰ نے سلام بھیجا ہے. حضرت سعد مسکرانے لگے، حضرت سعد مسکرانے لگے. فرشتے بھی حیران تھے، اتنے زخموں پر کوئی مسکرا کیسے سکتا ہے، اتنے زخموں پر کوئی مسکرا کیسے سکتا ہے؟ مگر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کہا اے زید سعد مبارک ہو مصطفیٰ نے سلام بھیجا ہے، تو حضرت سعد کہتے ہیں، حضرت سعد جواب دیتے ہیں. پہلے تو حضرت سعد جواب دیتے ہیں اور حضرت زید نے
کہا کہ حضرت سعد نے جواب دے کر سلام کا جواب دے کر کہنے لگے اے زید مصطفیٰ سے بھی میرا سلام کہنا، مصطفیٰ سے بھی میرا سلام کہنا۔ اور اس کے بعد کاشانہ نبوت میں مصطفیٰ ہے، یہاں بدر کے میدان میں بھیجا گیا ہے۔ اب دیکھو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت صحابہ کے مسلک پر ہے، صحابہ کے مسلک پر ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت اپنے گھر میں ہے، اور یہاں بدر کے میدان میں حضرت سعد ہے جو زخموں سے چور پڑے ہیں۔ مصطفیٰ کو حاضر و ناظر جان کر کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ یا رسول اللہ کا نعرہ کوئی آج کل کا ایجاد کیا ہوا یا بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کا ایجاد کیا ہوا نہیں، 1450 سال پہلے صحابہ کا بھی یہی نعرہ۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا، حاضر و ناظر جانا تبھی تو کہا یا رسول اللہ، حاضر و ناظر جانا تبھی تو کہا یا رسول اللہ۔ کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ، بلکہ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ میری اس شہادت کا ثواب بھی آپ کو عطا فرمائے، اللہ میری اس شہادت کا ثواب بھی آپ کو عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد آج جو معاذ اللہ جگہ جگہ مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے خاکے بنائے جا رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواسیں ہو رہی ہے۔ سنو حضرت سعد کی جاں کنی کا وقت ہے، موت کے قریب ہے، حضرت سعد فتویٰ دے رہے ہیں، فتویٰ دے رہے ہیں آپ کو اور ہم کو فتویٰ دے رہے ہیں۔ سنو مسلمانوں، حضرت سعد کا فتویٰ، صحابی کا فتویٰ سنو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکا لکھتے ہیں، چٹھی لکھتے ہیں، فتویٰ دے رہے ہیں آپ کو اور ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اے قیامت تک کے عشاقان نبی سن لو۔ کیا کہتے ہیں؟ اے قیامت تک کے پیدا ہونے والے عشاقان نبی سن لو، اگر تم میں سے ایک شخص کے بھی زندہ رہتے ہوئے، اگر تم میں سے ایک شخص کے بھی زندہ رہتے ہوئے مصطفیٰ کی توہین ہوئی، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ حضرت سعد ہمیں فتویٰ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ حضرت سعد ہمیں فتویٰ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر قیامت تک کے پیدا ہونے والے عشاقان نبی سن لو، اگر تم میں سے ایک بھی زندہ رہا اور مصطفیٰ کی توہین ہو گئی، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن یہ تمہارا بہانہ نہیں چلے گا، مولا کیا کروں، دنیا اجڑ گئی تھی، کوئی نہیں تھا میرا ساتھ دینے والا، میں اکیلا رہ گیا تھا، میں ان لوگوں سے کیسے ٹکرا تھا، میرے پاس کوئی پاور نہیں تھا ٹکرانے کا۔ یہ ساری بات نہیں چلے گی، خدا کہے گا ٹکرایا کیوں نہیں، مر کیوں نہیں گیا، ٹکرایا کیوں نہیں، مر کیوں نہیں گیا، شہید کیوں نہیں ہو گیا۔ آپ غور فرمائے، ایک بھی عشاقان نبی، ایک بھی اگر عاشق زندہ رہا اور مصطفیٰ کی توہین ہو گئی، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آج 56 اسلامی ممالک ہے، آج 56 اسلامی ممالک ہے، مگر آج مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں گستاخیوں پر گستاخیاں ہو رہی ہے، کوئی بولنے کو تیار ہی نہیں ہے، اور ہم بھی تماشا دیکھتے نظر آتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، یاد رکھو میرے مصطفیٰ کے دیوانوں، آپس کی جو بھی رنجشیں ہیں ساری بھول جاؤ، آپس کی ساری رنجشیں بھول جاؤ، ایک دوسرے کو معاف کر دو، اور جب مدرسہ صدیق اکبر کی جانب سے آپ کو تحفظ ناموں سے رسالت کے لیے آواز دی جائے، میدان میں نکل آؤ، میدان میں نکل آؤ۔ معاذ اللہ، خدا نہ کرے، ہزار بار خدا نہ کرے، اب کی بار اگر مصطفیٰ کی شان میں بکواس ہو اور آپ کو دعوت دی جائے، ایک ہو کر میدان میں آ جاؤ، ایک ہو کر میدان میں آ جاؤ، ایک ہو کر میدان میں آ جاؤ، ایک ہو کر میدان میں آ جاؤ۔ یہ نہ سوچو کہ میری اس سے نہیں بنتی، میری اس سے نہیں بنتی، ارے اتنے تو بوڑھے ہو گئے، اب کب تک کٹا بچا کھیلتے رہو گے، کب تک کٹا بچا کھیلتے رہو گے؟ ایک ہو جاؤ مصطفیٰ کے لیے، مصطفیٰ کے لیے ایک ہو جاؤ۔ تو کیا سمجھتے ہو ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا؟ ساری دنیا کی باطل لوگوں کی نظریں ہمارے اوپر ہے، سارے باطلوں کی، سارے کفاروں کی نظریں ہم پر ہے، ہم پر نظریں گاڑے ہوئے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ یاد رکھو ہمیں مٹانے کی پلاننگ ہو چکی ہے، ہمیں مٹانے کی پلاننگ ہو چکی ہے۔ اے مصطفیٰ کے دیوانوں، اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر ناموس پر اگر مٹ گئے تو انشاءاللہ یہ مٹنا تمہارا قیامت کے میدان میں کام آئے گا، انشاءاللہ یہ مٹنا تمہارا قیامت کے میدان میں کام آئے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ بس ایک آخری بات،
قرآن مقدس کی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی وہ سن لیجیے آپ. قرآن کا اعلان سن لیجیے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. تم ہرگز ان لوگوں کو پا ہی نہیں سکتے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. تم ہرگز نہ دیکھو گے ان لوگوں کو. کیا چیز میں نہیں دیکھو گے؟ یعادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کر ہی نہیں سکتے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہو، اللہ و قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ کبھی بھی نبی کے دشمنوں سے دوستی کر ہی نہیں سکتا. اور جو ایسا کرتا ہے، جو نبی کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہے، جو غدار رسول سے دشمنی رکھتا ہے، تو کیا کہا؟ اچھا وہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سن لیجیے کہ قرآن کا اعلان ہے کہ تم کبھی بھی ان لوگوں کو جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تم کبھی بھی ان کو دشمن خدا و دشمن مصطفیٰ سے دوستی کرتے نہ پاؤ گے. بھلے ہی ولو کانا آبا ہو، بھلے ہی وہ ان کا باپ ہو، وہ ابنا ہو، بھلے ہی وہ ان کا بیٹا ہو، وہ اخوان ہو، بھلے ہی وہ اس کا بھائی ہو، وہ عشیرتا ہو، بھلے ہی وہ اس کے خاندان والے ہو. سگا باپ ہو، غدار رسول ہے، اسے اپنے جدا کر دو. بیٹا ہے، غدار رسول ہے، جدا کر دو. وہ ان سے محبت کر ہی نہیں سکتا. کون؟ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے. وہ ان سے دوستی کر ہی نہیں سکتا. چاہے باپ ہو، بیٹا ہو، سگے رشتہ دار ہو، خاندان والے ہو، محبت کر ہی نہیں سکتے. اگر کوئی ایسا کرے، اگر کوئی غدار رسول کا بائیکاٹ کرے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ ان کے دلوں پر ایمان نقش کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ ان کے دلوں پر ایمان نقش کر دیتا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ غیب سے ان کی مدد بھی فرمائے گا. اللہ غیب سے ان کی مدد بھی فرمائے گا. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے جہاں پر دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی نہریں ان کا انتظار کر رہی ہے. اور خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اولئک حزب اللہ، جو ایسا کرتے ہیں، غدار رسول کا بائیکاٹ کرتے ہیں، خدا کہتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے. اور الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار بے شک اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے. گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہونے والی ہی. یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ قرآن کا، یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ قرآن کا اعلان ہے کہ اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے. اور اللہ کی جماعت کون ہے؟ غدار رسول کا بائیکاٹ کرنے والے، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے. یہ سب نہیں چلے گا کہ سب چلتا ہے، یہ نہیں چلے گا. قیامت کے دن خدا و رسول کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے. بیٹیاں دیتے ہو، بیٹیاں لیتے ہو، اور پھر خود کو سنی کہتے ہو. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لیتے ہو، اور پھر خود کو سنی کہتے ہو. یاد رکھیے، اسی کو ڈوگلی پالیسی کہتے ہیں. اور اسلام کو جتنا نقصان سامنے آ کر لڑنے والے دشمنوں سے نہیں ہوا، اتنا نقصان، اس سے زیادہ نقصان اسلام کو منافقوں سے ہوا ہے. اس سے زیادہ نقصان اسلام کو منافقین سے ہوا ہے. اسی کو منافقت کہتے ہیں نا، اسی کو دونوں ہاتھ میں لڈو لینے والوں کو منافق کہتے ہیں. تو یاد رکھو، یہ ساری چیزیں نہیں چلیں گی. بس ہمارا رشتہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. ہماری عزتیں انہیں کی بدولت ہے، ہماری عزتیں مصطفیٰ کی بدولت ہے. تاج کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بولو زور سے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو ان گستاخ نبی کو، غیرت سنی زندہ ہے اور دین میں مر مٹنے کا جذبہ. کل بھی تھا اور آج بھی ہے. دین میں مر مٹنے کا جذبہ. کل بھی تھا اور آج بھی ہے.
जज्बा। कल भी था और आज भी है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक। गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम है रसूल के गुलाम है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। तुझे नामों से रिसालत, जिंदाबाद तुझे नामों से रिसालत, जिंदाबाद दारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद दारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद रसाए सिद्दीक़ अकबर। जिंदाबाद। हमारा सब कुछ हमारे नबी है। बेशक बेशक और याद रखे बस गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। ये नारा बस, ये नारे को छोटा मोटा नारा न समझना कि चलो लगाने ले के लिए काफ़ी है, लगा लेते हैं, जाता क्या है, अपना काम अपने को लड़ने जाना है बाहर। इस नारे को छोटा मोटा नारा न समझना, ये नारा बहुत बड़ा नारा है। गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। अगर वाकई में गुलाम ये रसूल का दामन बात है। तुम्हारे हाथ में थामा है तो फिर वाकई में मौत को अपने सीने से लगाने के लिए तैयार भी रहना। ये वक्त भी आएगा, वो वक्त भी आएगा। मेरी प्यारा तस्लीम के शहदाई, खैर बाहर से बार बार इशारे भी हो रहे हैं, वक्त भी काफ़ी हो चुका है। अब आइए इंशाअल्लाह सवाल जवाब का प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को दावत देना चाहूँगा कि सुबह शादी का प्रोग्राम कितने बजे शुरू होगा? 4:20 पर। कितने बजे शुरू होगा? 4:20 पर इंशाअल्लाह सुबह शादी का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। आप तमाम